الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین حرکت کرنے لگی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا فرمائے اور انہوں نے میغ کا کام دیا. زمین جو ہے اب کانپنا ہلنا بند ہو گئی. فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا لوہا ہے. لوہے سے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. یا اللہ پاک لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ آگ ہے. کہ آگ کے اندر لوہا نرم ہو جاتا ہے. عرض کیا اللہ پاک آگ سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کون سی چیز ہے؟ پانی ہے. کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. عرض کیا یا اللہ پاک اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ جو میرا بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی کہ انسان کو جو صدقہ و خیرات ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو بتا کر نہیں دیا جاتا، بلکہ پوشیدہ بندہ جتنا دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ انسان جو صدقہ دے اس کے اندر ردی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی جدوں صدقہ دینا ہوئے تو پھر چھولے والے چنے والے چاول ہوں، تو جدو آپو کھانا ہوئے تو بریانی ہوئے، یہ کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ دینی چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے. اس کا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ جو ہے نا، یعنی کہ جس سے کہ فالج ہو چکا ہے، شل ہو چکا ہے، کام نہیں کرتا. وہ چونکہ آنسو بہا رہی تھی تو فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بڑا عجیب میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اور ہوا بھی خواب کے اندر ہے. اس وجہ سے یہ میرا بازو جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو میں حضور اسلام کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی ہوں کہ کاش کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ ان کے انتقال کر گئے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو خواب کے اندر میں میدان معاشر بپا ہے، میں نے دیکھا کہ میری ماں بھی ہے باپ بھی ہے، دونوں کو میں نے دیکھا. حالت یہ تھی کہ میری ماں کے پاس صرف ایک پھٹا ہوا کپڑا تھا اور ایک چربی کا ٹکڑا تھا جس سے اپنے جسم کو آگ سے بچا رہی تھی. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تو روزہ رکھنے والی، نماز پڑھنے والی، خامد کی فرما برداری کرنے والی تھی، تو تیرے ساتھ ایسا یہ کیوں ہوا؟ کہا زندگی چاہے دو چیزیں ہی صدقہ کی تھی نا، اور میں نے کوئی چیز صدقہ نہیں کی. اور وہ پیاس کی وجہ سے لتش کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ میری ماں کی کیفیت کیا ہے، اور اسی سے وہ اپنا جسم بچا رہی ہے اور اس کے پاس چیز ہی کچھ نہیں. کہا یہ دو چیزیں صدقہ کی تھی. اور دوسری طرف میں جب جاتی ہوں تو اپنے باپ کو میں نے دیکھا، میرا باپ پیاسوں کو پانی پلایا کرتا تھا. اکثر سبیل لگا کے باہر کھڑا ہو جاتا، کوئی بھی آ رہا ہو یار پانی پی لو، پانی تو پیتے جاؤ نا. تو اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض پہ تشریف فرما ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں سے جام لے کر دوسرے لوگوں کو پلاتا جا رہا ہے. میں نے اپنے باپ سے کہا ابا یہ پانی کا ایک پیالہ دیو نا، ماں بڑی پیاسی ہے تو اس کو میں جا کے دوں. باپ نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. یہاں پہ جو جس کا ہے اسی کو وہی ملے گا. یہ ہم کسی کے اوپر یہاں پہ صلہ رحمی نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے اندر ہوتی ہے. تو چونکہ ماں تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو باپ یوں پیالہ بھر بھر کے رکھ رہا تھا تو میں نے ایک پیالہ اٹھا کر اپنی ماں کی طرف بڑھایا. ماں نے پیا تو صحیح، لیکن ساتھ ہی غیب سے ندا آتی ہے جو رب کی فرما برداری میں ہاتھ اٹھتا ہے اس کی طاقت ختم ہو جانی چاہیے. تو جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پورے کی طاقت ختم ہے، یہ شل ہو چکا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک اس ہاتھ پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو دوبارہ طاقت عطا فرمائی۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو بندہ صدقہ خیرات ہے نا، یہ آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ کرے، ان کو بتائے کہ میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ نہیں، یہ انسان پوشیدہ طور پر کرے۔ بڑی صورتیں ہوتی ہیں، اگر انسان نے نیکی کرنی ہو نا تو بڑی چیزیں پڑی ہیں بندے کے لیے۔ وہ الگ ہے کہ من کا پاپی کبھی جو ہے وہ سدھرنے نہیں دیتا۔ اگر بالفرض آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو صدقہ خیرات کا مستحق ہے، وہ واقعی غریب و نادار ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ آئے تو خود جا کے اس کو دے دیں، اور کیا یار کسی آدمی نے بھیجا تھا، اس نے کہا اس کو جا کے دے دینا، میرا نام نہ بتا۔ کرنے والا تو ہونا بندہ 100 بہانے جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے بندہ، اپنا نام نہ آنے دے کسی کے آگے۔ تو جیسے کہ بنی اسرائیل میں وہ بڑا مشہور و معروف تذکرہ ہے نا کہ عورت یعنی کہ کھانا کھا رہی تھی تو اس نے لقمہ یوں اٹھایا تو منہ کے قریب لاتی ہے، بعض روایات میں منہ کے اندر رکھ لیا تھا، دروازے پہ سائل نے دستک کی، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، باہر دروازہ کھولا دیکھا بڑا ہٹا کٹا آدمی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس نے مانگا تو میرے رب کے نام پہ ہے نا۔ یہ بھی سوچا کرو کہ اس نے مانگا اللہ کے نام پہ، کسی اور کے نام پہ اس نے نہیں مانگا۔ تو اس نے فوراً وہ لقمہ نکالا اور نکال کر اس سائل کو دے دیا۔ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جاری، اس کا گزر اوقات ہی ہے، تو بچہ اس نے بٹھا کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی۔ دور سے بھیڑیا دیکھ رہا تھا، جب وہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کے بچے کو اٹھایا، منہ میں ڈالا اور بھاگ نکلا۔ ماں نے جب چیخ سنی تو پیچھے بھاگی، کتنا بھاگ سکتی تھی، تھوڑا سا چلی لیکن تھک ہار گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل مولا حاضر ہوں، فرمایا جو میرے نام پہ لقمہ دے ہم اس کی اولاد کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کیا کروں، فرمایا اس کے بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو نکال، اور نکال کر اس عورت کو واپس کر، اور واپس کر کے کہنا کہ یہ لقمے کا بدلہ لقمہ ہے، لقمے کا بدلہ لقمہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے منہ سے نکال کر عورت کو کہا، فرمایا تو نے میری رضا کے لیے اپنے منہ کا لقمہ ایک سائل کو دیا تھا میرے نام پر، تو آج ہم نے بھی تیرا بیٹا تجھے صحیح سلامت واپس لوٹا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کئی ایسا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ صدقہ خیرات تو کر دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بندے نے تو بچنا ہی ہوتا ہے مصیبتوں سے، بندے کی اولاد بھی مصیبتوں سے بچ جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیے یہ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، کنجوس نہیں بننا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔